السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان ظفر خان آپ کے سپورٹس پروگرام کے اندر انویلنگ سٹارز میں آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج کا جو پروگرام ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج کے جو ہمارے سٹارز ہیں، آج کے ہمارے سٹار بہت ہی جانی پہچانی شخصیت اور ماشاءاللہ اپنی سپورٹس کی فیلڈ کے اندر اپنا ایک نام، اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، آج کل کے جو سچویشن چل رہی ہے، جو کووڈ-19 کے حوالے سے ہم جس سنیریو سے گزر رہے ہیں اور جس طرح کی پرابلم ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں، اس میں سپورٹس کا ایک بہت ہی اہم کردار ہے۔ آج ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں، بہت ساری ایسی ٹپس اپنے مہمان سے سیکھنے کو ملیں گی اور جاننے کو ملیں گی۔ آج کی ہماری جو مہمان ہیں، وہ اپنی ایک ایتھلیٹک کی فیلڈ کے اندر اپنا ایک نام رکھتی ہیں اور وہ شخصیت سندھ کی وومنز کے اندر فرسٹ کوچ ہیں، جنہوں نے سندھ کے اندر اس فیلڈ کے اندر اپنی کوچنگ میں اپنا ایک نام بنایا۔ جی جناب، بالکل صحیح پہچانا آپ نے۔ آئیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اپنے مہمان خصوصی کی جانب، میڈم روما الطاف۔ السلام علیکم میم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ آپ کا تعارف میں نے بہت چھوٹا کروایا، لیکن ماشاءاللہ آپ کا تعارف جو ہے وہ بہت بڑا بنتا ہے۔ اگر ہم اس تعارف کے لحاظ سے آپ کے انٹرو پہ جائیں تو آئی تھنک نیئر اباؤٹ تقریباً کوئی 1 گھنٹہ تو میں آپ کے تعارف میں کھینچ جاؤں گا۔ نہیں، بہت شکریہ، آپ نے بہت تعارف میرا کرا دیا، اچھا خاصا، میرا خیال یہ کافی ہے۔ ٹریک اینڈ فیلڈ میں کوچنگ کرتی ہوں میں، سندھ کی ٹیم ہے اور انٹرنیشنل بیسکلی میں نے بہت ایتھلیٹس کو ٹرین کیا ہے اور الحمدللہ جنہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کیا ہے ماشاءاللہ۔ اور اس سے ہٹ کے میں فٹنس، ہیلتھ اینڈ فٹنس پہ کام کرتی ہوں۔ اور کیونکہ دیکھیں فٹنس ایک ایسا واحد سب سے بڑا جزو ہے، اگر وہ زندگی میں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سپورٹس کو آپ ٹھیک کرو گے جب آپ فٹ رہو گے۔ ڈیفینیٹلی اگر کوئی فٹ نہیں ہے تو وہ سپورٹس میں آ بھی نہیں سکتا، سپورٹس میں کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ تو میں سمجھے آپ یہ ایک کیمپین چلا رہی ہوں جب سے یہ کووڈ-19 کا ہے کہ جی ہیلتھ اینڈ فٹنس کو آپ پہلے فوکس کریں، تو سپورٹ تو بات کی چیز ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ سو بس یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی کوشش کر رہی ہوں اور تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگوں نے مجھے پلیٹ فارم پرووائڈ کیا کہ جس سے میں یہ لوگوں کو بتا سکوں، لوگوں تک میسج دے سکوں کہ اس وقت آپ کی فرسٹ جو نیڈ ہے وہ یہی ہے کہ آپ پلیز سب اپنی ہیلتھ اور فٹنس کو فوکس کریں۔ آپ نے اس سپورٹس کی فیلڈ کے اندر پھر ایک ایتھلیٹک کی فیلڈ ہے اور اس میں ہیلتھ اینڈ فٹنس، اور ایک ایز اے فیمیل، اور ماشاءاللہ سندھ کی لیول کی فرسٹ ٹاپ وومن ہیں جو کہ اس کے اندر اپنا ایک نام اور کوچنگ کی فیلڈ کے اندر اپنا ایک مقام پیدا کیا ہے، تو آپ نے اس شعبے کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ تو ایک لانگ جرنی ہے۔ میں نے یہ شعبے کا انتخاب جو کیا ہے وہ میں آپ کو یہ پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کافی پلیٹ فارمز پہ کہ بیسکلی میری بیٹی ٹریک اینڈ فیلڈ کی نیشنل پلیئر رہ چکی ہے۔ اب تو خیر پڑھائی کی وجہ سے تھوڑا سا اس نے بریک دیا ہے، تو وہ جب اس نے سٹارٹ کیا سو میں اس کے ساتھ میں نے تھوڑا سا اس فیلڈ میں آ کر اور اس کو سپورٹ کر کے، ایک مورل سپورٹ آپ کی ساتھ ساتھ چل رہی تھی؟ سپورٹ ساتھ ساتھ میری تھی، اور اس کے ساتھ میں بیسکلی جب میں نے دیکھا بہت برا حال ہے، یہ ایسا سپورٹ ہے جو بیسک ہے، سارے سپورٹس کا بیسک ہے اگر آپ دیکھا جائے، لیکن اس کو ریکگنیشن تو دور کی بات، ریکگنیشن نہیں، کوئی فیسلٹیز نہیں، کوئی اس میں صحیح طریقے سے کوئی گائیڈنس نہیں تھی، اور اسپیشلی لڑکیوں کے لیے تو یہ بہت ہی ایک ٹف فیلڈ کہہ سکتے تھے کہ ہر طریقے سے لڑکیوں کو پرابلمس کو فیس کر رہی تھی۔ تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ اس میں کوئی ایک گائیڈنس چاہیے کسی فیمیل کی، ایک پراپر طریقے سے ایک روڈ میپ ہونا چاہیے تمام آنے والی ینگ لڑکیوں کے لیے۔ زیادہ ہوتی ہے سپورٹس کی فیلڈ کے اندر، اور جب تک ایک فیمیل نہیں ہوگی، ایک آئیکن ایک ایسا نہیں ہوگا تو لڑکیاں اس سائٹ پر نہیں آئیں گی۔ اور بیسکلی اس وقت آپ یقین کریں کہ صرف میری بیٹی اور اس کے علاوہ 1 یا 2 فیمیلز تھیں جو گراؤنڈ پر ٹریننگ کرتی تھی۔ ایک سیناریو ہی الگ ہوتا تھا کہ لوگ بہت عجیب طریقے سے دیکھتے تھے، بالکل صحیح کہا آپ نے۔
مجھے وہ چیز ختم کرنی تھی، بیکاز ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں. ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی یوتھ کو آگے نہیں لے کے جا رہے ہیں، ان کو کسی قسم کی فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کر رہے. تو میں بیسکلی اس چیز کے ساتھ میں نے اس کو جو فل ٹائم آپٹ کیا، تو میں نے اس کو پھر فل ٹائم مجھے اپنا لگانا پڑا. آپٹ کیا میں نے اپنی کوچنگ میں بہت کورسز اور سارا کچھ کیا. اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا دیکھیں ضروری ہوتا ہے پہلے، اپنے آپ کو اپڈیٹ کر کے انسان پھر دوسروں کو. سو بیسکلی میں اس فیلڈ میں آئی تو آپ یہ سمجھے کہ آج اگر جتنی بھی لڑکیاں، جو آپ اگر فیمیل اسٹرینتھ دیکھیں گے، وہ میں یہ سمجھتی ہوں، جو مجھے اس بات کی خوشی یا اچیومنٹ ہے میرے لیے، کہ میری وجہ سے آج اگر اس فیلڈ میں جتنی بھی لڑکیاں ہیں، جو سندھ کی بات کر رہی ہوں میں، وہ اس کے بعد ہی وہ گراؤنڈ میں آ سکی ہوں، ان کو ہمت ہو سکی. اس کو سمپل الفاظ میں ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کہ لڑکیوں کا سپورٹس کے اندر جو ہے لانا، ان کا آنا، ان کی سپورٹ، ہر لحاظ سے آپ کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، آپ کی ایک بہت بڑا کردار ہے جو آپ نے ادا کیا ہے. الحمدللہ، کیونکہ میں یہی چاہتی تھی بیسکلی. آپ کی اپنی جو ہے اس فیلڈ کے اندر، سپورٹ کے اندر، آپ کے اپنے کچھ گیمز آپ نے خود کھیلے ہوں گے کسی لیول کے اوپر، اس میں کچھ اعزازات وغیرہ، کچھ ایسی چیزیں آپ نے حاصل کی؟ میں آپ کو بیسکلی بتاؤں کہ آپ کو کسی بھی فیلڈ میں یا کسی بھی چیز کی ٹریننگ یا کوچنگ کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ خود بھی اس میں کھیلے ہو یا پرفیکٹ ہو، ٹھیک ہے نا. آپ کسی بھی چیز میں، آپ کسی بھی کریئر کو جب آپٹ کر رہے ہوتے ہو، تو آپ کو اس کریئر میں اپنی ایک ٹریننگ ہوتی ہے، ایک لرننگ ہوتی ہے. وہ آپ کسی بھی اسٹیج پہ کبھی بھی، میں اپنے وقت پہ سپورٹس کھیلتی تھی، لیکن کوئی مجھے اس بات کا وہ نہیں ہے کہ میں کوئی نیشنل لیول یا کوئی جیسے پروونشل لیول پہ نہیں کھیلا. ہاں ٹھیک ہے، کراچی لیول، ڈسٹرکٹ لیول پہ آپ کو پتہ ہے کالج میں، اسکول میں انسان اپنے شوق سے کھیلتا ہے. لیکن آج ماشاءاللہ آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ انٹرنیشنل لیول تک موجود ہیں. بالکل ایگزیکٹلی میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں، کیونکہ وہ ایک جو آپ کے اندر ہوتا ہے نا پیشن، اور آپ جب کسی چیز کو، کسی بھی لائن کو اپنا کریئر بناتے ہو، تو آپ کو پروفیشنلزم لانا پڑتا ہے، اور آپ کو لرننگ کرنی پڑتی ہے. بیسکلی کسی بھی چیز میں اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے. ہم دنیا سے اتنے پیچھے ہیں، ہم اتنا فرق ہے، وہ صرف اسی لیے کہ ہماری اس اسپورٹس کی فیلڈ میں ہمارے پاس ایجوکیٹڈ لوگوں کی کمی ہے. آپ کا ایک ایم تھا کہ آپ نے فیمیلز کو اس کے اندر بہت آگے لانا ہے. آپ میرا بالکل ایگزیکٹلی میرا ایم فیمیل بھی نہیں، میرا ایم یہ تھا بیسکلی کہ میں ایجوکیٹڈ لوگوں کو اس سائڈ پر لے کر آؤں، لوگوں کو اس چیز کا میں احساس دلاؤں، یہ لوگوں کو یہ دکھاؤں کہ ایجوکیشن کتنی ضروری ہے اسپورٹس فیلڈ میں بھی. اور ہم دنیا میں انٹرنیشنلی کمپیٹ کرنے کی باتیں کرتے ہیں، ہم اس وقت تک نہیں کمپیٹ کر سکتے جب تک ہم ایجوکیشن کو اپنے اسپورٹس میں نہ لے کر آئیں، جب تک ہمارے پاس کے کوچز، کسی بھی اسپورٹ کے کوچز ہوں، ٹرینرز ہو، وہ ویل ایجوکیٹڈ نہ ہوں، وہ اپنے آپ کو باہر جا کر اپڈیٹ نہ کریں. آج کل کی دیکھیں ریسرچ، تھیوریز، ہر چیز بدلتی رہتی ہے. بالکل ایسے جب تک اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کریں گے، جب تک وہ دنیا کے ساتھ نہیں چلیں گے، دنیا کے ساتھ نہیں چلیں گے، ہمیں اس کے ساتھ ساتھ، دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اندر وہ ساری چیزیں لانی پڑتی ہیں، ساتھ چلنے کے لیے چینجز لانی پڑتی ہیں، پالیسیز چینج ہو رہی ہوتی ہیں، ٹیکنیکلٹیز چینج ہو رہی ہوتی ہیں. ان سب چیزوں کو جب تک آپ نہیں گروم نہیں کرو گے اپنے کوچز کو اور ٹرینرز کو، وہ آگے کسی بھی ایتھلیٹ کو کیسے ڈیزائن کر سکیں گے، بیکاز ڈیزائن کیا جاتا ہے دس از آرٹ. اور آپ کسی بھی اسپورٹس مین کو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہو، کوچ یا ٹرینر. آج کیسا فیل ہوتا ہے آج آپ کو، ماشاءاللہ آپ کے اتنے اسٹوڈنٹس جو کہ نیشنل لیول اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر جا کے یہ ساری گیمز وغیرہ کھیل رہے ہوتے ہیں، آپ کی اپنی وہ فیلنگس کیا ہوتی ہیں؟ بہت ہی آف کورس وہ ایک جو سینس آف اچیومنٹ کا احساس ہوتا ہے، وہ ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ. کیونکہ ایک آرٹسٹ جو ہوتا ہے جب کوئی بھی کریٹ کرتا ہے اپنی ایک پکچر ہو گئی یا کوئی اپنا ماڈل ہو گیا، تو وہ جب کمپلیٹ ہوتا ہے تو جو احساس ہوتا ہے، تو بالکل ہم کوچز کو بھی وہی خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے ایک پلیئر، اور اسپیشلی جب آپ دیکھیں نا، یہ جو سوچیں کہ جب وہ جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول پر، ایک گرین فلیگ، پاکستان کا فلیگ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ایگزیکٹلی، تو وہ جو ایک، اگر آپ پیٹریاٹک ہو، کون نہیں ہوتا، تو وہ ایک خوشی تو الگ ہی ہوتی ہے، وہ ایک اچیومنٹ کا احساس تو الگ ہی. بالکل صحیح کہا. ایک فیمیل کی حیثیت سے آپ کو کیا کیا پریشانیاں جو ہے وہ فیس کرنی پڑی ان دا اسٹارٹ؟ الحمدللہ اب تو میں نہیں کہہ سکتا، اب تو ایک بہت اچھا ایک رسپیکٹ والی چیز جو ہے، آپ کی اپنی ایک رسپیکٹ جو ہے الحمدللہ ہر جگہ پر موجود ہے، اپنا ایک نام، ایک مقام آپ نے پیدا کر لیا ہے.
الحمدللہ. اسٹارٹ کے اندر آپ کو کچھ پرابلم فیس ہوئی؟ اسٹارٹ میں تو بالکل ہر چیز کے اسٹارٹ میں پرابلمس ہوتی ہیں، اور میں بالکل اس بات کو اسے ڈینائی نہیں کروں گی کہ ایک فیمیل کو تو بہت پرابلمس ہوتی ہے. سوشل پرابلمس ہو جاتی ہیں، فیملی پرابلمس ہوتی ہیں، پھر ایک پروفیشنل پرابلمس تو ہوتی ہی ہیں، کیونکہ پروفیشنل فیلڈس میں کوئی اس چیز کو نہیں اٹھاؤں گی جی بالکل جو ہوتا ہے، اور ڈفرینسز یا جینڈر اس کی بات میں نہیں کروں گی، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے جو ہے کہ پروفیشنل فیلڈس میں بھی عورتوں کو پرابلم ہوتی ہے مردوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا، میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، تو وہ ساری پرابلمس مجھے فیس کرنی پڑی. اور لیکن میں نے فیس کیا، میں نے اسٹرگل کی، اور میں نے ہمت نہیں ہاری الحمدللہ. اور میں لڑتی رہی، لٹرلی میں نے فائٹ کیا، کیونکہ اگر میں نہیں کروں تو پیچھے جو آنے والی فیمیل ایتھلیٹس ہیں، وہ لڑکیاں، وہ کبھی بھی اس فیلڈ میں آگے نہیں آ سکتی. اور پھر پیرنٹس ہوتے ہیں، ان کا ایک پیرنٹس کا ایک ٹرسٹ بلڈ اپ ہو جاتا ہے. تو اب الحمدللہ پیرنٹس کو پتہ ہے کہ کوئی پرابلم ہوگی تو ہمیں بچوں کے لیے لڑنے کے لیے یہ ہے سامنے، یہ فائٹ کرنے کے لیے. کیونکہ ایز اے کوچ، ایز اے ٹیچر، وہ بھی ایک پیرنٹس کا رول ہی ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو ایکچولی پیرنٹس کا ٹرسٹ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جب آپ اپنے بچے جو ہے، اپنی بچیاں آپ کو ہینڈ اوور کر رہے ہوتے ہیں جسٹ فار دا ٹریننگ اینڈ دیز فیلڈ، اسپورٹس فیلڈ میں، تو اس میں وہ یہی ہوتا ہے کہ جی اگر ہم پیرنٹس جا رہے ہیں تو ایک پیرنٹس کو ہینڈ اوور کر کے جا رہے ہیں. جی بالکل بالکل ایگزیکٹلی. میری ایک کوچنگ کا وہ کہہ لیں آپ، یا پلس پوائنٹ یا میرا اپنا وہ ہونا، وہ اسی لیے ہے کہ پیرنٹس کو بڑا ٹرسٹ ہوتا ہے کہ میری پرسنالٹی بھی ایسی ہے کہ میں ذرا بہت آؤٹ اسپوکن، تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ جی ہاں ہم سیف ہینڈس میں دے رہے ہیں، اور یہ ہوگا کہ بچوں کی ہر قسم کی فیسلٹیز کے علاوہ یہ مطلب آگے ہی پروموٹ کریں گے، ہم بچوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اس فیلڈ میں، پرابلم یہ فیس کریں گے. جی بالکل. سو اللہ کا شکر ہے وہ ایک ٹرسٹ ہے. اور ماشاءاللہ الحمدللہ ہائر اتھارٹیز کی طرف سے آپ کو جو ہے کوئی سپورٹ وغیرہ کس حد تک جو ہے رہی ہے اپنی اس فیلڈ کے اندر؟ دیکھیں اس فیلڈ میں تو پرٹیکولرلی اگر میں ایتھلیٹکس کی، ٹریک اینڈ فیلڈ کی بات کروں جی، تو اس میں شروع میں تو بہت پرابلمس رہی ہیں. شروع میں تو کوئی سپورٹ آپ کو پتہ نہیں تھی. میں لٹرلی میں شروع سے جو میں نے اکیڈمی بنائی ہے، اسپیڈ اسٹار ٹریک اینڈ فیلڈ کے نام سے میری اکیڈمی ہے، اس کو شروع سے میں آن دی ہول خود چلا رہی ہوں پرائیویٹلی. پرائیویٹ سیکٹر میری ہیلپ کرتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں جو فرینڈز اینڈ فیملیز ہیں، ان کے جو ہمارا ہے وہ مجھے سپورٹ کرتے. اور اس سے ہٹ کر میں اگر پروینشل آپ کی گورنمنٹ کی بات کروں، ہمارا پروینشل لیول پہ کوئی سپورٹ نہ پہلے تھی نہ اب ہے. مطلب یہ کہ بالکل یہ بہت زیادہ جو ایک ڈرا بیک ہے کہ ہر پروونس میں اسپورٹس کا ایک الگ کوٹا ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اور ہر اسپورٹ کا. جی بالکل. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ آپ 3 اسپورٹ کو پکڑ لیں باقی اسپورٹس کو چھوڑ دیں. لیکن ہم انفارچونیٹلی ہمارے اس پروونس کی میں صرف بات کروں گی کہ اس میں یہاں پر ٹریک اینڈ فیلڈ کو کسی قسم سے ابھی بھی ریکگنائز کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. کسی قسم سے کوئی بجٹ نہیں، کوئی بھی ہیلپ نہیں، جس بات کا مجھے بہت افسوس ہے. کیونکہ ہر سال ایوری ایئر جب ہمارا یہاں کے اسپورٹس سیکریٹری چینج ہوتے ہیں، جو میں بہت امید ہوتی ہے مجھے کہ شاید اب کوئی چینج آ جائے. آپ کی اس کنڈیشن کو جو کہ آپ تھوڑا سا ہرٹ ہوئی ہیں، اسی سے ہم دوبارہ انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. ناظرین دوبارہ آپ سے ملتے ہیں، چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف.